کہ ہم نے تو اب الیکشن کروانے ہیں اپنے 2 صوبوں میں, اسمبلیاں ڈیزالو کریں. سر ایک سیکنڈ یہاں رک جائیں ذرا, کیونکہ آپ ایک اور جگہ پہ معاملے کو لے گئے تھے کہ ان کو لانے والے قصوروار ہیں, وہ ان کو لے کر آئے. نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ نے تحریک عدم اعتماد کا ماحول بنا کر پی ایم ایل این کو دیا, اور وہ مختلف چیزیں کہہ رہے ہیں کہ آدھی رات کو عدالتیں بھی جنرل باجوہ نے اس لیے کھولی کہ عمران خان صاحب آرمی چیف کو سیک کر سکتے تھے. حالانکہ اس رات کو ہم وہیں پہ تھے, ہم نے ایسی چیز کو دیکھی نہیں, اور بھی بہت سارے صحافی تھے. تو خان صاحب ایکچولی جو لوگ ان کو لے کر آئے تھے, اب وہ ایک اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ایکچولی کبھی رجیم چینج ہوا ہی نہیں تھا, ہم تو عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے. اور یہ بات کوئی اور نہیں کہہ رہا, آپ کا سب سے قیمتی اتحادی مونس لائی کہہ رہا ہے کہ ہمیں سب کو تو جنرل باجوہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جا کے, اور وہ تو دریاؤں کا رخ انہوں نے موڑ دیا تھا عمران خان کے لیے. دیکھیں عمران, واقعی جنرل باجوہ نے اپنی دریاؤں کا رخ موڑا. سر میں آپ کو بتاؤں, میں پھر سے میں پہلے بھی ایک دفعہ کیا بیٹھا ہوں کہ میں جب بڑا ہو رہا تھا نا, یہ اسی گھر میں زمان پاک میں, تو میری والدہ ہمیشہ, میری 4 بہنیں تھیں, میں اکیلا بھائی تھا, وہ ہمیشہ ان کو یہ کہتی تھی کہ مجھے تو اس بیچارے پہ ساری فکر ہے, یہ بڑا ہی سیدھا ہے, یہ ہر قسم کی بات مان لیتا ہے, ہر کسی کو ٹرسٹ کر لیتا ہے, تو یہ تو بیچارہ رول جائے گا دنیا میں. تو میں ساری زندگی جب میں اپنی ماں کو کہتا تھا, یہ نہیں پتا تھا باقیوں کو بھی رول دے گا. اچھا کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں ساری زندگی اپنی ماں کو کہتا تھا, میں کہا مجھے ابھی کیا فرق پڑا, جو بھی دنیا کرتی تھی میں تو کامیاب ہو جاتا ہوں. میں اپنی ماں کو ہمیشہ کہتا تھا. میں نے کبھی فیل نہیں کیا کہ یہ ایک کمزوری ہے کہ لوگوں کو ٹرسٹ کرو. میں لوگوں کو ٹرسٹ کرتا ہوں, اگر لوگ مجھے کوئی بات کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک کہہ رہا ہوگا, کیونکہ میں کیوں اس کے اوپر شک کروں. میں اپنے بیٹوں کو بھی کہتا ہوں کہ یہ زیادہ بہتر ہے, یہ ایک دلیر آدمی کی نشانی ہے کہ وہ کسی کے اوپر شک نہیں کرتا. یہ کمزور آدمی ڈرتے رہتے ہیں لوگوں سے کہ جی مجھے دھوکہ نہ دے. لیکن میں نے پہلی دفعہ جب میری جنرل باجوہ سے میرے 3.5 سال گزرے, پہلی دفعہ میں نے ریئلائز کیا کہ یہ کتنی بڑی میری کمزوری ہے, کیونکہ میں اس کو ٹرسٹ کر لیتا تھا. جو جنرل باجوہ کہتا تھا میں کہا ہاں ہم دونوں ملک کے لیے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہے, فوج ہے, ہمارے انٹرسٹ ایک ہی ہے کہ ملک کو بچانا ہے. مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کس طرح میرے سے دھوکے دیے گئے, جھوٹ بولے گئے. یعنی ہم آخری دنوں میں بھی جب ہمیں پتا تھا کہ یہ سازش چل رہی ہے, مجھے آئی بی کی رپورٹ آ رہی تھی کہ گیم چل رہی ہے. اب آئی بی والا اسٹیٹمنٹ دے گا میں نے کوئی رپورٹ نہیں دی تھی, اس سے بھی نکلوا لیں گے تھوڑے دنوں میں. وہ کیا بیچارے نکالیں گے, وہ بیچارہ وہ بھی مجھے ڈر ڈر کے کہتا تھا, چیزیں بتانی شروع کر گیا. مجھے وہ رائٹنگ میں نہیں دیتا تھا, مجھے خود آ کے بتاتا تھا کہ پتہ نہ چل جائے. تو وہ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ پوری گیم یا نواز شریف سے ان کی بات چیت چل رہی ہے, انہوں نے پلان بنا لیا ہے, خاص طور پہ جب فیض کو جب ہٹایا تو اس کے بعد ان کی گیم تو چل پڑی تھی. تو مجھے تو پتا تھا, میں جب جنرل باجوہ سے پوچھوں ہو ہی نہیں سکتا, ہم تو کنٹینیوٹی چاہتے ہیں, ہمیں تو یہ. میں نے جب آخر میں جب مجھے پتا چلا کہ یہ, میں نے ان سے یہ پوچھا بھی, میں نے کہا دیکھیں مجھے یہ بتا دیں, وہ میرے اسلام آباد کے گھر میں, میں نے کہا مجھے یہ بتا دیں کہ ہمارے سارے اتحادی, ہمارے جو لوگ اپنے ایم این ایز ہیں, وہ سب کو انڈیکیشن یہ دے رہے ہیں کہ فوج چاہتی ہے کہ آپ ادھر چلے جائیں. تو میں نے, اور وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ, اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نیوٹرل ہیں, وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ادھر چلے جائیں. ایم کیو ایم کے لوگوں نے ہمیں چپے دبی دبے لفظوں میں ساروں نے کہا, وہ بیت تو کنٹرول میں ہی ان کے تھی, وہ شزائن بکتی تو ان کے بغیر ہلتا ہی نہیں تھا. تو ہمیں تو پتا, تو ہم حیران کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہے, ادھر سے اور سگنل مل رہے ہیں. میں نے ان کو کہا کہ یہ سمجھ جائیں کہ اگر آپ نے اس وقت گورنمنٹ کو ہٹا دیا اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ گئی, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی نہیں سنبھال سکے گا آپ کی اکانومی کو, اور خاص طور پہ یہ چور تو نہیں سنبھال سکے گا. شوکت ترین کو میں نے بھیجا, انہوں نے اس کو بتایا کہ یہ جناب حالات ہیں, آپ نے اس وقت اگر یہ کر دیا. 2 گھنٹے وہ بیٹھا رہا ان کے ساتھ, ایک سمجھایا اس نے اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ اس سٹیج کے اوپر اگر آپ نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی لیا, اکانومی آپ نہیں سنبھالی جائے. تو آپ کو کیا لگتا ہے, پہلے میں سن لوں, اس کو بھی کہا کہ فکر ہی نہ کرو, کنٹینیوٹی رہے گی. مجھے بھی کہا فکر میں. میں نے ان کو پھر ایک دن کہا, میں نے کہا دیکھیں مجھے یہ پتا ہے کہ اب ہمیں سارا واضح ہو گیا کہ آپ نیوٹرل نہیں ہیں, آپ ان کی طرف کہہ رہے ہیں کہ ادھر چلے جائیں. تو میں نے ان کو کہا مجھے کلیئر کر دیں. میں نے کہا میرے سے یہ اب نہ کریں کہ یہ ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں, اور میں نے کہا کلیئر کر دیں آپ ادھر ہیں یا ادھر ہیں. اگر آپ نہیں ہیں تو پھر میں اور میری اسٹریٹجی ہے, اگر ہیں تو اور اسٹریٹجی. تو انہوں نے کہا وہ کون سی اسٹریٹجی؟ میں نے کہا میں اپنے لوگوں کے پاس جاؤں گا. میں نے ان کو کہا کہ میں ایک جمہوریت میں ماننے والا چاہتے تھے کہ وہ آپ کے ساتھ آئیں, یعنی ان کا تو کام ہی کوئی نہیں ہے, پولیٹکس میں ہونا نہیں چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں ساتھ نہیں آئے کہ یہ آپ جو ان کو ساروں کو کہہ رہے ہیں کہ ادھر چلے جائیں. اچھا ٹھیک ہے, ہمارا یہ جو رجیم چینج, آپ یہ کہتے ہیں کھل کے آ رہے ہیں. میں کہ مجھے بتا دیں کہ اگر آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر میں نے ساری زندگی کیا, میں تو عوام کے کندھوں پہ ہوں. مجھے تو کسی ملٹری نرسری میں نہیں کسی نے پالا تھا نا. بھٹو کو ہمیں پتا ہے کدھر تھا, وہ ڈیڈی کہتا تھا ایوب خان کو. مجھے اس کا پتا ہے کہ یہ نواز شریف کو تو جنرل جلانی نے پالا تھا. میں تو 22 سال اپنی محنت کر کے آؤں, نیچے سے پبلک کو لے کے آؤں. تو میں کہا میں واپس پبلک میں چلا جاؤں گا. میں نے ان کو یہ کہا
فکر ہی نہ کرو, ہم تو کنٹینیوٹی چاہتے ہیں, ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. تو جنرل باجوہ نے میڈیا کو بھی کہا کہ میں سب کو گولیاں دیتا تھا, اور بعد میں پتا چلا کہ میں اکیلا نہیں تھا جس کو لال بتی کے پیچھے لگائے ہوئے تھے, اور بھی بڑے لگائے ہوئے تھے, اور خاص طور پہ ان کے اپنے کولیگز کو بھی. 12 ایشو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو ہوا یہ سارا اس کے پیچھے ہمیں پتہ ہے ہینڈلرز تھے, اور جب یہ ہو گیا اور جب پتہ چل گیا کہ پبلک آ کے ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئے. 10 اپریل ایک پاکستان میں ایک ایسا وقت تھا جس میں کبھی ایسا ہوا نہیں پاکستان کہ پبلک آ کے کھڑی ہو گئی, ایک وہ پارٹی جس کو گورنمنٹ سے نکالا ہے. تو جب آپ کو نظر آ گیا کہ پبلک آ کے ادھر کھڑی ہو گئی ہے, اور یہ بھی نظر آ گیا کہ لوگ ان چوروں کو نہیں مانیں گے, بلکہ ہمارے ساتھ لوگ اس لیے آئے, ان چوروں کی شکلیں دیکھ کے, وہ 3 اسٹوڈنٹس کی جب شکلیں دیکھی وہ لوگ ادھر آ گئے. اب جب لوگ ادھر آ گئے, انہوں نے جو اس کے بعد کیا, میں نے سب سے بڑا ظلم کیا, جو انہوں نے 7 مہینے ہمارے اوپر جو تشدد کیا, ہمارے اوپر جو انہوں نے جس طرح کی آپریشن کی. میں آپ کو یقین کراتا ہوں کہ جو 25 مئی کو ہوا, وہ لگ رہا تھا یہ مقبوضہ کشمیر ہے, یہ پاکستان نہیں لگ رہا تھا. مقبوضہ کشمیر میں عورتیں بچے فیملیز کے اوپر شیلنگ ہوتی ہے, یہاں تو نہیں ہوتی تھی. ہمیں جس طرح مجھے ٹریٹ کیا گیا, میرے اوپر کیسز بنائے گئے, جو مجھے ملتا تھا کہ اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے. پوری ایجنسیز ان کے پیچھے لگی ہوئی ہیں. ہمیں تو جہاز کوئی نہیں ملتا تھا, لوگ ڈرتے تھے, ہمیں رینٹ پہ جہاز نہیں دیتے تھے. وہ تو شکر ہے میرا دوست دان اسد امریکہ سے آیا, اس کے جہاز اگر نہ ہوتا میں تو ٹریول ہی نہیں کر سکتا تھا. ہر قسم کا انہوں نے ہمارے اوپر جو پریشر ڈالا ہے, جس طرح میڈیا کے اوپر جو دکھاتا تھا. اور یہ اسٹیبلشمنٹ تھی, ناٹ دا پولیٹیکل گورنمنٹ. پولیٹیکل, اچھا ہمیں جب 25 مئی کو ہم نے یہ پولیس والوں نے ہم نے پوچھا یہ تم نے کیا کیا, وہ کہیں جی ہمارے سے پیچھے سے پریشر تھا اسٹیبلشمنٹ کا. آپ میڈیا کے ہاؤسز سے پوچھیں, ڈائریکٹلی میڈیا ہاؤسز کو کر کے ڈرا رہے تھے. تو دیکھیں نا, موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں, آئی ایس پی آر والے تو ادھر چلے گئے ہیں, انہوں نے بیٹھ کر دعویٰ کیا, قمر جاوید باجوہ صاحب نے بیٹھ کر دعویٰ کیا کہ ہم تو بالکل پالیٹکس میں ہے ہی نہیں, 1.5 سال سے کوئی کہہ رہے نہیں ہیں, کوئی کہہ رہے ہیں کہ ہم تقریباً 1 سال سے نہیں ہیں. تو وہ یہ تو سارا کچھ پالیٹکس میں ہو رہا تھا. دیکھیں میں اب اتنے بڑے جھوٹ بول رہے ہیں, میں 3.5 سال گورنمنٹ میں بیٹھا ہوں, مجھے تو پتا ہے کہ کیسے آپریٹ کرتے ہیں, مجھے تو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے. یعنی اس کے بعد انہوں نے جو کور اپ کیا, یہ سارا کور اپ ہے. تشدد ہمارے اوپر ہو رہا ہے, میڈیا ہاؤسز کو یہ ڈرا رہے ہیں, آپ جیسے لوگ جو صحافی جس طرح ارشد شریف, ان کے پیچھے یہ پریشر ڈال رہے ہیں. آپ سب کو پتا ہے کہ وہ یہ تو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. جو انہوں نے تشدد کیا اعظم سواتی کے اوپر اور شہباز گل کے اوپر, دونوں ہمیں کہتے ہیں کہ ان کو اٹھا کے پولیس اٹھا کے لئی, بعد میں انہوں نے پکڑ لیا. جس پولیس اسٹیشن میں مجھے رکھتے تھے, میں بتا دیتا ہوں, آن ایئر بتا دیتا ہوں, جہاں پہ بھی مجھے رکھتے تھے 2 آدمی ہوتے تھے جو نیوٹرل ہوتے تھے, اور پولیس والے ان کی طرف اشارے کرتے تھے کہ اگر یہ نہ ہوں تو ہم آپ کو کمفرٹیبل کر سکتے ہیں, ان کی وجہ سے ہم آپ کو کمفرٹیبل نہیں. جیل والے, یہ جو اڈیالہ جیل والے, وہ شہباز گل کو کہتے رہے کہ جی وہ ہمارا پریشر ان کا پیچھے کا. سو جو ہمارے اوپر ہوتا تھا وہ سارے یہ کہتے تھے کہ پریشر پیچھے سے آ رہا ہے ان کی. تو انہوں نے پوری طرح ہمیں دبانے کی اور ختم کرنے کی کوشش کی. اس لیے میں امید لگا کے بیٹھا ہوا ہوں کہ یہ جو نیا سیٹ اپ آیا ہے, خدا کے واسطے اس ملک کو بچائیں. آپ نے لوگوں کو کہا کہ روکو, ابھی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید مت کرو اور نشانہ مت بناؤ. نئی اسٹیبلشمنٹ سے ایسا لگتا ہے آپ نے کوئی امیدیں وابستہ کی ہیں. کیا کسی نے کوئی یقین دہانی کروائی ہے صدر پاکستان کو یا کسی اور جگہ پہ کہ اب آپ کے ساتھ وہ نہیں ہوگا جو ماضی میں 8 مہینوں میں ہو رہا تھا, یا بالکل خاموشی ہر طرف؟ دیکھیں ہم نے بالکل میسج پہنچائی ہے. آپ نے پہنچایا؟ ہم نے میسج پہنچائی ہے. ڈاکٹر الوی نے بھی یہ بات کی ہے کہ دیکھیں اس سے ہوا کیا ہے, 7 مہینے میں کیا ہوا, کیا پارٹی کرش ہو گئی ہے, کیا تحریک انصاف گر گئی ہے, کیا یہ ٹوٹ گئی ہے؟ تحریک انصاف تو اور مضبوط ہو گئی ہے. تحریک انصاف تو آج وہ اللہ کا شکر ہے پاپولیرٹی ہے, پاکستان کی تاریخ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں تھی.